ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح. درود بھیجیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، فرش عزائے حسینی پہ بیٹھے ہوئے حسین کے سوگواروں، میں نے جس حدیث کو اپنا عنوان بیان قرار دیا وہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. حضور مرسل اعظم نور مجسم عقل اول سرکار دو عالم، وہ رسول کی جسے کبھی اللہ نے طٰہٰ کہہ کے پکارا، وہ رسول کی جسے کبھی اللہ نے مزمل کہہ کے سند دی، وہ رسول کی جسے کبھی اللہ نے مدثر کہہ کے پکارا، وہ رسول کی جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو سجایا. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے میرے حبیب، اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ ہم آسمانوں کا شامیانہ تانتے، نہ چاند اور سورج کو بناتے، نہ ستاروں کو بناتے، اور نہ زمین کا فرش بچھاتے. اے میرے محمد، جو کچھ میں نے خلق کیا تمہارے صدقے میں. تو عزیزان گرامی، وہ پیغمبر اسلام جس کے سینے پہ قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی، وہ پیغمبر اسلام اپنے نواسے کے لیے ارشاد فرما رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. عزیزو، حسین ابن علی کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ پیغمبر اسلام نے متعدد احادیث امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائی. کبھی کہا کہ ھذا حسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچان لو. کبھی پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. عزیزو، آپ دیکھیں حسین جب اس دنیا میں آئے 3 شعبان المعظم کو، تو آپ دیکھیں ادھر اللہ نے جس ملک کو جس عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے، وہ ملک اسی عبادت کو قیامت تک انجام دیتا رہے گا. مثال کے طور پہ اگر کوئی ملک قیام میں ہے، کوئی فرشتہ قیام میں ہے، تو وہ قیام کی حالت میں قیامت تک انجام دیتا رہے گا اپنی عبادت کو. کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے تو کوئی تسبیح قیامت تک پڑھتا رہے گا. الغرض ہر ملک، ہر فرشتہ اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہے، مصروف ہے. عزیزان گرامی، ادھر وہ فطرس جس کے بالوں پر عتاب الہی کی وجہ سے اللہ نے چھین لیا تھا، جب عزیزان گرامی امام رسول اسلام کے ہاں امام حسین کی ولادت ہوئی تو ملائکہ جوق در جوق زمین پہ آنے لگے. تو وہ فطرس جو ایک خرابے میں پڑا ہوا تھا، اس نے جبریل کو دیکھا کہ جوق در جوق تمام فرشتے زمین پہ جا رہے ہیں. تو اس نے جبریل سے کہا اے جبریل، یہ فرشتے جوق در جوق کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ تمہیں نہیں پتہ پیغمبر اسلام کے ہاں ایک نواسہ پیدا ہوا ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرے حبیب کو اس کے نواسے کی تہنیت پیش کرو، مبارکباد پیش کرو. ہم لوگ جا رہے ہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو. تو عزیزان گرامی، ادھر فطرس جبریل کے ساتھ رسول اسلام کے ہاں آنے کے بعد ایک ایک ملک مبارکباد پیش کر رہا ہے، ایک ایک فرشتہ مبارکباد پیش کر رہا ہے. اس کے بعد فطرس ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا. پیغمبر اسلام نے کہا وہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اس کے بالوں پر سلب ہو گئے تھے تاب الہی کی وجہ سے، یہ آپ کے در پہ آیا اس لیے کہ آپ کے ہاں نواسہ پیدا ہوا ہے، اور یہ آپ کے در پہ آیا ہے بالوں پر لینے کے لیے، چونکہ اس کے بالوں پر تاب الہی کی وجہ سے اللہ نے چھین لیے. تو امام
تو عزیزان گرامی رسول اسلام نے یہ کہا کہ فطرس کو گہوارے حسین سے مشق کر دو. اب عزیزان گرامی ادھر فطرس کو گہوارے حسین سے مشق کرنا تھا کہ فطرس کے بالوں پر پہلے ہی طریقے سے آ گئے. وہ غرور کرنے لگا, وہ گھمنڈ کرنے لگا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا, اے فطرس غرور نہ کرو, گھمنڈ نہ کرو, اس لیے کہ اسی غرور کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بالوں پر کو سلب کر لیا تھا. تو شاید فطرس آواز دے, نادان تجھے نہیں معلوم, اللہ جو چیز دیتا ہے وہ چھین لیتا ہے, لیکن آل محمد جو چیز عطا کرتے ہیں وہ کبھی نہیں چھینتے. درود بھیجتے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی حسین کی ہستی وہ ہے کہ جب دنیا میں آئے تو فطرس کو بالوں پر دیا, اس کے بعد حر کو علیہ السلام بنا دیا. عزیزو حر کون حر؟ وہ حر جس نے حسین کے گھوڑے پہ لجام فرس پہ ہاتھ رکھا تھا, وہ حر جو حسین کو گھیر کے لایا تھا. لیکن عزیزان گرامی جب شب عاشور آئی تو حر اپنے کو دوزخ اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہے. اپنے بیٹے کو بتایا, اپنے غلام سے بتایا. اس کے بعد بے چینی کا عالم ہے. ایک مرتبہ بھائی پوچھتا ہے کہ اے بھائی یہ اتنا کرب و بے چینی کیسی تمہارے اندر میں پا رہا ہوں. بیٹے نے پوچھا اے بابا آپ اتنا مضطرب کیوں نظر آ رہے ہیں؟ غلام نے کہا اے آقا آپ اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ اے تم نہیں جانتے میں اپنے کو دوزخ اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں. تو ابھی کہنے لگے کہ غلام کہنے لگا, بیٹا کہنے لگا بابا پھر کیا ارادہ؟ کہا ہم جا رہے ہیں حسین کی طرف. عزیزو وہ حر جس وقت تو حسین کے پاس آیا تو حسین کریم ابن کریم نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا. کہا کہ تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا تھا حر, تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. ایک درود بھیج دے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی اختصار مد نظر ہے, چونکہ اب اسی حسین کا تذکرہ ہے. وہی حسین نانا کی وفات کے بعد جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہ رہے تو یہی حسین قبر رسول پہ جاتے ہیں. جانے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم نانا کی جدائی, نانا کے فراق مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اے پروردگار عالم مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو شکل و صورت میں تیرے حبیب سے مشابہ ہو. عزیزو اس دعا کے بعد جناب علی اکبر اس دنیا میں تشریف لائے. عزیزو جناب علی اکبر ہو بہو صورت رسول, سیرت رسول تھے. شکل و صورت میں شباہت میں بالکل رسول سے مشابہ تھے. تو اللہ نے کہا اے میرے حسین تم جب اپنی نانا کی زیارت کا مشتاق ہونا تو اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیا کرنا جو شکل و صورت میں تمہارے نانا سے مشابہ ہے. عزیزو میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین اپنے اس بیٹے سے کتنی محبت کرتے تھے. ان کی ماں ام لیلہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرا بیٹا گہوارے میں ہوتا تھا, جب رات کو میری آنکھ کھلتی تھی تو میں اپنے بیٹے کے گہوارے پہ کوئی سایہ دیکھتی تھی تو تڑپ کے کہتی تھی ارے میرے لال کے پاس کون ہے, یہ کیسا سایہ میرے لال کے پاس ہے. حسین کہتے تھے ام لیلہ ایسا بولا ارے میں حسین ہوں, اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. جزاکم اللہ خیر الجزا. خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عموماً 6 محرم کو ذاکرین شہزادے علی اکبر کا مصائب بیان کرتے ہیں. عزیز و تاریخ بتاتی ہے کہ جب علی اکبر جوان ہو گئے اس کے بعد جب یہی علی اکبر مدینے کی گلیوں میں اپنے چچا کے ساتھ یعنی علی اکبر کا حسن بڑا مشہور تھا. جب چچا بھتیجے مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ کاروباری قصاب لوگ اور جتنے بھی کاروباری ہوتے تھے اپنا کاروبار روک کے چچا بھتیجے کی زیارت کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کرے کہ یہ جوڑی سلامت رہے. عزیز و تاریخ بتاتی ہے
کہ ایک صحرائی عرب امام حسین کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا ہاں میں آپ کے لال علی اکبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے آواز دی، علی اکبر اپنے بابا کے کرسی کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ صحرائی عرب کھڑا ہو کے سورت رسول کو دیکھ رہا ہے، صلوات بھیج رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا آقا حسین سے وہ صحرائی عرب، اے آقا حسین میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے نانا کے پاس ایک راہب آیا تھا اولاد لینے کے لیے، تو آپ کے نانا نے یہ کہا تھا کہ راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ اس وقت آپ اپنے نانا کے زانو پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اے آقا آپ نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے تھے۔ اے آقا مجھے 7 بیٹے نہیں چاہیے، مجھے ایک بیٹا چاہیے، لیکن آپ کے لال اکبر جیسا وہ بیٹا ہونا چاہیے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے۔ امام حسین نے کہا اے صحرائی عرب میں اللہ سے بے شک دعا کر دوں گا، تجھے میرے لال اکبر جیسا بیٹا عطا ہو جائے گا، لیکن پہلے میری تم 2 سوالوں کے جواب دے دو۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں اے صحرائی عرب اگر تجھے اکبر جیسا بیٹا مل جائے اللہ دے دے، اس کے بعد وہ بیٹا تجھ سے کوئی فرمائش کرے تو کیا تو اپنے بیٹے کی فرمائش کو پورا کرے گا؟ وہ شخص کہتا ہے صحرائی عرب اے آقا آپ یہ کیسی بات کرے، میرا بیٹا فرمائش کرے اور میں اپنے بیٹے کی فرمائش کو پورا نہ کروں۔ اس کے بعد آقا حسین کہتے ہیں یہ اگر تجھے علی اکبر جیسا بیٹا عطا ہو جائے اور وہ بیٹا اس بیٹے کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تو برداشت کر سکتا؟ وہ صحرائی عرب تڑپ کے کہتا ہے اے آقا حسین ارے میں اپنی آنکھوں میں کانٹا چبھنا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کے پیروں میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ مصداق سورہ دیر خاموش ہو گیا، آقا حسین نے سر کو جھکا لیا، خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ وہ صحرائی عرب کہتا ہے آقا حسین پروردگار عالم آپ کے لال کو سلامت رکھے، اس کو غشی آ گئی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب غشی فاقہ ہوا تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اے آقا مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے، پروردگار عالم آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے۔ عزیزو جب ایک صحرائی عرب علی اکبر کی شہادت کا واقعہ سن کے تابع ضبط نہ لا سکا تو وہ ماں جس نے 18 برس چکیاں پیس کے پالا تھا کیسے صبر کیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہی علی اکبر روز عاشور اپنے بابا کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ کہیں کوئی ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دے؟ جاؤ پہلے اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو، اس لیے کہ تمہاری پھوپھی اماں نے تمہیں بڑے ناز و نعم سے پالا ہے۔ علی اکبر پھوپھی اماں کے پاس آئے، جناب زینب کہتی ہیں اے میرے بیٹا کیا میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تمہیں مرنے کی اجازت دوں؟ الغرض جناب زینب سے اجازت لے کے مادر گرامی کے پاس اے اماں مجھے مرنے کی اجازت دی دیجئے۔ ماں نے کہا اے بیٹا ارے میرے دل میں بڑے ارمان تھے، تو جوان ہو گیا میں تیری شادی کرتی اور اس کے بعد شادی جب ہو جاتی تو چاند سی دلہن گھر میں لاتی۔ اے بیٹا تم مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو۔ اس کے بعد ام لیلہ نے اجازت دی۔ امام حسین سے اجازت لینے کے بعد عزیز و اختصار مد نظر میدان کربلا میں آئے، شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگوں کو حیدر کرار کی جنگ یاد آ گئی۔ اس کے بعد عزیزو یہ بھوکا پیاسا علی کا پوتا کب تک لڑتا؟ ایک مرتبہ اپنے بابا کو سلام آخر کیا، حسین نے مرثیہ پڑھا یا بنیا للدنیا بعدک لفا، اے میرے بیٹا تیرے مرنے سے اس زندگانی دنیا پہ خاک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین
حسین گرتے پڑتے لاشیں علی اکبر پہ پہنچے۔ اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے دیکھا۔ امام حسین جب لاشیں علی اکبر پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ بیٹا خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ایک ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے ہے۔ امام حسین قریب گئے، اپنے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، اس کے بعد ہاتھ ہٹانا چاہتے، علی اکبر پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ، مطلب یہ تھا کہ میرا بابا اس ضعیفی میں میرا زخم نہ دیکھنے پائے۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین نے ہاتھ اٹھایا، اب جو ہاتھ اٹھایا تو کیا دیکھا کہ نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ امام حسین نے آستین کو چڑھایا، یا علی کہہ کے اب جو سینے سے برچی کی علی نکالی، برچی کے ساتھ ساتھ جوان کا کلیجہ نکل آیا۔ حسین نے میت کو اٹھانا چاہا لیکن میت اٹھ نہ سکی۔ بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، اے بچوں آؤ میرے ساتھ جوان کا لاشا اٹھاؤ۔ بنی ہاشم کے بچوں کے سہارے حسین علی اکبر کے لاشے کو خیمے میں لے کے آئے۔ عزیزو آخری بات زحمت تمام، اس کے بعد امام حسین نے اس خیمے میں میت کو رکھا جس میں اور شہداء کے لاشیں امام حسین لا کے رکھتے تھے۔ اس کے بعد بیوی کو بلایا جاتا تھا، بیوی آتی تھی، اس کے بعد اور بیویاں ان کو پرسہ پیش کرتی تھیں۔ عزیزو ہوا بھی یہی، جناب علی اکبر کا لاشا جب خیمے میں آیا اس کے بعد جناب فضہ کو کچھ یاد آیا۔ فضہ ایک خیمے میں گئی، بھابی ام لیلہ نہ ملی، دوسرے خیمے میں گئی، بھابی ام لیلہ نہ ملی، تیسرے خیمے میں گئی، بھابی ام لیلہ نہ ملی۔ اب جب چوتھے خیمے میں گئیں تو کیا دیکھا کہ مصلی بچھائے دعا کر رہی۔ اس کے بعد شانے کو پکڑا، کہنے لگی اے بھابی چلیے آپ کے بیٹے کا لاشا آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام لیلہ خیمے کا در ڈھونڈ رہی ہیں لیکن کبھی خیمے کی اس طرف سے الجھتی ہیں، ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر۔ ایک مرتبہ فضہ نے کہا اے بھابی خیمے کا در ادھر ہے۔ ام لیلہ نے کہا اے فضہ ارے جب سے میرا لال مارا گیا میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب خزائہ و تسلیما لامر